صحیح. یہ بتائیں کہ کامیابی اصل ہے کیا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہے گرینڈ دا لارجر پکچر، ایک کلی لحاظ سے بڑی پکچر جو ہے اس میں تو ایک ہی جواب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو. دو چیزیں ہیں اس کی، ایک کہ اس نے جنت میں جانا ہے اور دوسرا کہ وہ جہنم سے بچ جائے. اب آپ ذرا اس کو فیل کر دیجیے. تو فقط فاز وہ کامیاب ہے، یعنی اس پوری زندگی کے اندر اختتام جو ہونا وہ آخرت کے لحاظ سے الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ہم جتنے بھی انسان جتنے ٹائپس کے ہیں، جتنی مختلف زندگیاں اس دنیا میں، ان کا الٹیمیٹ کامیابی یہ ہے دنیا کے بعد وہ جنت میں جائے. یہ تو ہو گیا بہت بڑا الٹیمیٹ گول. اسی طریقے سے قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. خطبے میں بھی یہ بہت پڑھتے ہیں آپ لوگ. جس نے دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی میتھڈالوجی کے اوپر زندگی گزار دی نا، وہ کامیاب ہے. اس سے ایک ڈیریویٹو یہ بھی نکلے گا کہ کر جائیں گے کچھ لوگ لیکن میتھڈ ان کا صحیح نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر ایک بڑی بات یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار منزل اور مقصد تو سب کا ایک ہی ہے، طریقہ کار کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ ہم یہ کہتے ہیں تو پھر تو آیت ہونی چاہیے تھی نا، مَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اپنے دل سے کرے، the way he feels like whatever he does فقط فاز فوزا عظیم. لیکن رسول کی شرط ہی اس لیے لگائی گئی ہے کہ جو میتھڈ ہوگا نا وہ من چاہا نہیں ہو سکتا. تو اس زندگی کے اختتام پر دو چیزوں کا نام جو ہے وہ کامیابی ہے. آواز اونچا کرنے کا کیا جا رہا ہے، ہمیں تھوڑا وارم اپ ہونے دیں، پھر انشاءاللہ آواز نکلے گی. آج ہم کافی تھکے ہوئے ہیں. تو لبے لباب سارا ان شارٹ لائن یہ ہے کہ دنیا زندگی کے اختتام میں آگے جنت نصیب ہو جائے، عذاب سے بچ جائے، اور اس کا جو میجر کرائیٹیریا ہے کہ دنیا کے جو سفر کو ہم نے گزارا ہے اس میں پروفیٹک میتھڈالوجی، نبوی منہج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت سے ہٹ کے کسی بھی آبجیکٹو کو اچیو نہ کیا جائے. آبجیکٹو اچیو ہوں گے اس دنیا میں بہت سے لوگوں کے، میں آؤں گا اس کے اوپر. اب اس کے اندر جتنی بھی دنیا کے گولز ہیں وہ اس میکرو کے اندر ہیں، لیکن اس کے اندر بھی حقیقی کامیابی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی کو کمپرومائز نہ کرے، سمجھوتا نہ کرے کسی بھی میکرو یا مائکرو یا کلی یا جزئی جنگ یا سٹرگل یا جد و جہد یا منزل کو حاصل کرنے کے لیے. یہ میکرو ہے، اس کو مائنس کر کے دنیا کے اندر کسی بھی سٹیشن کے لیے جو جد و جہد ہے وہ دنیا کے لحاظ سے تو کامیابی ہو سکتی ہے، حقیقت میں ریئلزم اور ریالٹی کے لحاظ سے وہ اسپرچول ٹرمز میں کامیابی نہیں ہے. تو اسی کو آپ اگر ٹاپک کو ایکسٹینڈ کریں، میں اپنی اس تعریف میں اور جو شریعت سے دی گئی تعریف ہے اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانے کا نام کامیابی نہیں ہے. اگر پوائنٹ اے دنیا ہے، پوائنٹ بی آخرت ہے، تو آخرت کو مائنس کر کے کسی بھی اسپیسیفک گول کو اچیو کرنا ہے تو وہ دنیا کی ڈیفینیشن کی کامیابی ہو سکتی ہے، وہ الٹیمیٹ اور گرینڈ کامیابی نہیں ہے. اور دنیا کی بھی کامیابی کے اندر نبوی منہج کی اگر پیروی کی گئی ہے تو وہ اصل کامیابی. اگر وہ نبوی منہج سے ہٹ کر یا آخرت کو مائنس کر کے دنیا میں کسی شخص نے کسی مقام مرتبے کو اچیو کیا ہے تو دنیاوی ٹرمز میں اس کو جو کامیابی کہا جاتا ہے اس کو ڈیفینیٹلی ہم ایک ایج ضرور دیں گے، لیکن ٹوٹیلرین کے اندر اسپرچول ٹرمز میں ڈیوائن کے لحاظ سے اور الٹیمیٹ کے لحاظ سے وہ مسلمانوں کے لیے وہ کامیابی نہیں ہے، وہ دنیا والوں کے لیے کامیابی ضرور ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان آخرت کو بھی اچیو کرتا ہے اور دنیا کو بھی اچیو کرتا ہے اس کے پرسپیکٹو میں. ان نٹ شیل. زبردست جی. شیخ صاحب نے کامیابی کیا ہے اس کے جواب میں ہمیں بڑا ہی ملخص جواب دیا ہے.
اپنے ایکسپیرینس اور اپنے علم کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں کسی پوائنٹ تک، اسٹیشن تک پہنچنے کو کامیابی سمجھتا ہے تو وہ دنیا کی نظر میں کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ دنیا میں ایک اسٹیشن تک انسان پہنچتا اور اسی اسٹیشن کے سبب وہ آخرت کے اسٹیشن میں بھی کامیاب ہوتا، جو کہ الٹیمیٹ کامیابی کہلاتی۔ شیخ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ آپ دونوں کو ضرور لے کے چلیے، جو ہم نے بھی اپنے بچپن سے جو ایک چیز پائی ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کو اطمینان کے ساتھ جوڑا گیا کہ اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ کے پاس دنیا میں اطمینان ہے، اور اطمینان کو دنیا کے اندر چیزوں کے حصول، خواہشات کا پورا ہونا، مال، پیسہ، دولت، رشتے، ان کے اندر انسان کو کمال تک پہنچنا، ان سب چیزوں کے ساتھ اطمینان کو جوڑ کر اور اس اطمینان کو کامیابی قرار دینا کہ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ دنیا کے اندر کامیاب ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے کریئر نہیں بنا پائے، اگر آپ ایک اچھا بزنس نہیں کر پائے، اگر آپ ایک اچھی جگہ رشتہ نہیں کر پائے، اگر آپ اچھی گاڑی نہیں رکھ پائے، اچھے بنگلے کے اندر آپ نہیں رہ پائے، تو آپ جو ہے کامیاب نہیں۔ کیا دنیاوی لحاظ سے بھی اگر کہا جائے تو ان سب چیزوں کا حصول کیا بیک وقت ایک ہی وقت میں ممکن ہے؟ اور اگر ممکن نہیں تو پھر انسان کی دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ یاد ہے ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں، اور میں نے پوچھا تھا کہ الفوز کے ساتھ قرآن میں کتنی بار الفوز کے ساتھ صفت آئی ہے؟ ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ ذالک الفوز الکبیر بھی ہے، فوز الکبیر بھی ہے، فوز العظیم بھی ہے، اور فوز المبین بھی ہے۔ تو اس کے اوپر میرے خیال سے آپ کا ایک کورس بھی ہے جی، جو آپ نے ڈیزائن کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے تو الفاظ جو ہے نا قرآن میں جو کلام ہے، اس کے ایک ایک حرف کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے۔ اس ڈیپتھ کو جو جاننے کی کوشش کرے گا، یا اس کو اس کی لت لگ گئی یا اس کی عادت لگ گئی، وہ تو حسن بھائی بہت خاموش بیٹھے ہیں۔ نہیں شیخ، میں سن رہا ہوں آپ کو، میں ایکچولی لوگوں کے کوشچنز جمع کر رہا ہوں، کافی ماشاء اللہ سے لوگوں کے اچھے کمنٹس وغیرہ آ رہے ہیں۔ تو الفوز کہتے ہیں عربی میں، فاز بھی اسی سے نکلا جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، بابی فازا، فا الف ز، فازا، فوز عربک کے اندر سکسیس کے لیے بولا گیا۔ اب پہلی دو آیتیں جو میں نے پڑھی ہوئے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط فاز، جو آگ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب۔ من یطع اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما، فاز فوزا عظیما، ٹھیک ہے؟ دو صفات لگا کے منصوب آئی ہیں یہاں پر، یہ فازا بھی ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور عظیم کامیابی ہو گیا، فوزا عظیما بھی آ گیا، فوز الکبیر۔ اب ایک جگہ پر اس فوز کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ نے الکبیر لفظ بولا کہ دا گریٹسٹ سکسیس۔ ایک انسیڈنٹ کے اوپر اللہ نے بولا تھا گریٹسٹ سکسیس قرآن میں۔ جتنی بھی میری قوم کے لوگ سن رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا جو آگ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے، جس نے اللہ کے نبی کی میتھڈالوجی اور اللہ کی بتائے ہوئے پرنسپلز کے مطابق لائف گزاری وہ کامیاب ہے۔ امیر گزاری، غریب گزاری، اس کا کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔